غازیہ مرضیہ طاہرہ یا فاطمہ، چلی ہے نسل پیغمبر بطول کے دم سے۔ اور ہماری خوش نصیبی اس وقت ہمارے ملت جعفریہ کے ایک معروف نام عزادار سماجی رہنما جناب فرحت عباس ریزی صاحب موجود ہیں، جو جشن یا بی بی زہرا کے اس جشن میں شرکت کے لیے بھی آئے ہیں۔ آج بہت خوش نظر آ رہے ہیں کہ چونکہ بی بی کا جشن ہے تو چہرے پہ مسکراہٹ بھی ہے، تو آئیے ان سے دو چار جملے بی بی کی شان میں سنتے ہیں۔ کیا آپ کہیں گے فرحت بھائی؟ السلام علیکم۔ تحفہ یا علی مدد، میں تو ظاہر بات ہے وہ ایک ڈبیٹر تو ہوں نہیں، عالم تو ہوں نہیں، لیکن بہرحال یہ حسن بھائی کی محبت ہے کہ جب بھی کسی فورم میں آتا تو یہ ضرور کچھ نہ کچھ کمنٹس کرواتے ہیں۔ اس سے اچھا دن میرا اپنا خیال نہیں ہے۔ آج کا دن بس ہماری امت کے لیے بہت بڑا دن ہے، بہت ہی بڑی خوشی کا دن ہے۔ اس دن کے لیے تو ہم پورے سال انتظار کر رہے تھے، اور جس طریقے سے پاک محرم والوں نے پروگرام منعقد کیا ہے، آپ دیکھیں اس وقت ٹھنڈ کتنی ہے پورے کراچی میں، لیکن آپ بھرپور دیکھیں کراؤڈ بیٹھا ہوا ہے۔ یہ ہے خوشی کے موقع پر پوری کائنات یہاں پر ایک ساتھ بیٹھی ہے۔ میں تہہ دل سے مشکور ہوں حسن ثقیر عابدی صاحب کا، پاک محرم والوں کا، کہ انہوں نے ہمیں یہاں پہ بلایا۔ ہماری خوش نصیبی کہ انہوں نے اپنے ساتھ اس خوشی میں ہمیں شامل کیا۔ بہت شکریہ فرحت بھائی، سلامت رہیں آپ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، اس وقت جشن اپنے عروج پہ ہے لسٹر پارک میں، زیر اہتمام پاک محرم ایسوسیشن، اور کافی تعداد میں مومنین یہاں موجود ہیں۔ یہ ہماری خوش نصیبی ہے کہ ہمارے درمیان اس وقت ہمارے ملک کے ایک عالم دین حضرت مولانا ناظر تقوی صاحب موجود ہیں۔ تو ہم اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے قبلہ سے گزارش کریں گے کہ آج کی شب کے حوالے سے، جو کہ عظیم الشان شب ہے، چند جملات شہزادی کونین کی شان میں چند جملے آپ ضرور عنایت فرمائے۔ بہت شکریہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں تمام مومنین کو، مومنات کو اور عاشقان اہل بیت کو سیدہ کونین دختر پیغمبر اکرم حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کی ولادت باسعادت پہ ہدیہ تبریک پیش کرتا ہوں، اور دعا کرتا ہوں خداوند متعال آپ کے چینل کی اور آپ اللہ کی سب کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے۔ دیکھیے جناب سیدہ کے حوالے سے اگر آپ دیکھیں گے تو ان کے فضائل، ان کے کمالات اور ان کی سیرت پڑھیں گے تو ایک کامل اور اکمل ذات ہے جناب سیدہ کی۔ اور میں خود ائمہ معصومین کا قول نقل کروں کہ معصومین ارشاد فرماتے ہیں، امام حسن عسکری السلام فرماتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں اپنی مخلوق پر حجت قرار دیا۔ ہم ائمہ، ہم امام مخلوق پر اللہ کی حجت ہیں، اور ہماری ماں فاطمہ ہم پر حجت ہیں۔ تو جناب سیدہ کا مقام یہ ہے کہ جو 12 معصوم پر حجت ہو، اور تو اس کا مقام جو ہے وہ آپ جان سکتے ہیں کہ خدا نے جناب سیدہ کو کیا مقام دیا۔ خدا نے اس گھرانے کو اور اس گھرانے کے اندر جناب سیدہ کی شخصیت کو، ذات کو مرکز اور محور قرار دیا۔ اسی لیے پیغمبر ارشاد فرماتے ہیں کہ جس کو یہ دیکھنا ہے کہ اس کا خدا اس سے راضی ہے یا ناراض، تو میری بیٹی فاطمہ کو دیکھے۔ اگر میری بیٹی فاطمہ راضی ہے تو سمجھو خدا اس سے راضی ہے، اور اگر میری بیٹی اس سے ناراض ہے تو سمجھو اس کا خدا ناراض ہے۔ پھر وہ قرآن کی آیت ہے کہ قرآن مجید میں پروردگار ارشاد فرماتا ہے، الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ۔ جس نے اللہ اور اس کے رسول کو اذیت دی، اس پر دنیا اور اس پر آخرت میں لعنت ہوگی۔ نہ انسان اللہ کو اذیت دے سکتا ہے، ایذا پہنچا سکتا ہے، نہ نبی کو پہنچا سکتا ہے۔ اس آیت کی اگر اس روایت کو جوڑا جائے کہ جس نے فاطمہ کو اذیت دی اس نے نبی کو اذیت دی، جس نے نبی کو اذیت دی اس نے خدا کو اذیت دی، اور نبی اور خدا کو اذیت دینے والا دنیا اور آخرت میں لعنت کا مستحق ہے۔ تو لہٰذا میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت عالم اسلام جھوم رہا ہے، ملائکہ فرش پر جناب سیدہ کی آمد کا جشن منا رہے ہیں، اور زمین پر اہل بیت اور خاندان اہل بیت سے محبت کرنے والے جو جشن منا رہے ہیں، اور خدا بند متعال کی بارگاہ میں دعا گوائیں کہ پروردگار اسی طرح ہمیں جناب سیدہ کی سیرت کو سننے، سمجھنے اور اس کو جشن منانے کی توفیق عنایت فرمائے، اور قیامت کے دن ہمیں بی بی کی شفاعت سے بہرامند فرمائے۔ ماشاءاللہ ناظرین، آپ نے دیکھا کہ مولانا ناظر تقوی صاحب نے کیا خوبصورت جملے اور کیا خوبصورت بیان کیا جناب بی بی کی شان، اور ان کے دشمنوں کے لیے بھی کچھ جملے کہے ہیں۔ بہرحال اللہ سب کو سلامت رکھے، تمام مومنین کو حفظ و امان میں رکھے، بالخصوص مولانا کو مولا حفظ و امان میں رکھے۔ یہ لوگ ہماری قوم کا سرمایہ ہیں، اللہ صحت و تندرستی عطا فرمائے۔ بہت شکریہ آپ کا قبلہ۔